بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو محرم میں 10 محرم کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان کے بعد اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ خاص طور پر 10 محرم کا روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر پورے محرم روزے نہیں رکھ سکتے تو صرف ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھ لینا ہی کافی ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو معلوم ہوا کہ یہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہودی یہاں پر 10 محرم کا روزہ فرعون کی نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو انہیں فرعون کے شکنجے سے نجات ملی اور ان کے لیے یہ دن ایک خوشی کی طرح کا دن ہوتا ہے اور وہ اللہ کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کے لیے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ میں ان کی مخالفت کروں گا اور اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلے سال میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ ملا کر رکھیں۔ لیکن آج کے علماء کے مطابق اب یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو صرف ایک دن کا روزہ یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک دن ملا لیا جائے تو مشابہت نہیں رہتی۔ نمبر 2، محرم میں گناہوں کی قباحت بھی دوسرے مہینوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ 4 ماہ محترم اور مقدس ہیں جن میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اس لیے روحانی اور جسمانی طور پر ظلم کرنا مناسب نہیں۔ یہ بھی اسلام میں محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 3، یہ فضیلت نہیں لیکن احادیث میں آیا ہے جو محرم میں کرنے کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کر دو تو اس طرح اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند بھی طاقتور نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ کثرت ترک کی وجہ سے یہ درجہ حسن کو جا پہنچی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ لیکن سعودی علماء کے نزدیک یہ حدیث کوئی اہمیت کی حامل نہیں اور ان کے نزدیک اس حدیث کی کوئی وقت نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی کھانا کھلایا جائے، اور فقہ کا اصول بھی یہی ہے کہ اگر ایک طرف کمزور حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف صحیح حدیث سامنے آ جائے تو ہم صحیح حدیث پر ہی عمل کریں گے، یعنی اگر ایسی کوئی حدیث ہو جو صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور جو کھانا کھلانے والی حدیث ہے وہ اس ٹکر کی نہیں ہے، اور کچھ علماء نے اس حدیث کو کالعدم قرار بھی دیا ہے۔ بہرحال ان احادیث میں محدثین کا بڑا اختلاف رہا ہے اور اس کے نتیجہ میں ہمیں اور روزہ رکھنے والی حدیث کو سب نے صحیح مانا ہے۔ اسی طرح روزہ اور کھانا اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں، اور اگر کھانے کا دن ہے تو روزے کا دن نہیں۔ تو فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک حدیث سے صحیح حدیث علماء کے نزدیک ثابت ہو جائے اور ایک کمزور حدیث اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کمزور حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دن روزے کا دن ہے نہ کہ افطار کا۔ ہاں لیکن اگر افطار کے وقت دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے لوگوں کی سحری اور افطاری اچھی کروا دی جائے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن روزہ نہ رکھنا اور دسترخوان کو وسیع کرنا یہ تو سراسر روزہ نہ رکھنے کے خلاف ہے۔
اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے نقصانات جو سامنے آتے ہیں، اس میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حلیم کا پکنا ہے، جو صرف اور صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث ہمیں سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایک طرف دیکھا جائے، اس 10 محرم کو حضرت حسین بھوکے پیاسے سخت گرمی میں اپنی جان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کھانے کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہم 10 محرم کو دسترخوان کو وسیع کریں، مزے اڑائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔